حضرات السلام علیکم۔ رمضان کا مبارک مہینہ کووڈ جیسی بیماری کے سائے میں ختم ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب اتفاق رہا اور یہ موقع ہم کو اپنی زندگی میں دیکھنے میں ملا کہ رمضان کا مبارک مہینہ، جس مہینے میں مسجدیں آباد رہتی تھیں، جس مہینے میں مسجدوں میں رونق رہتی تھی، جس مہینے میں مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں، نمازیوں کی عبادتوں کی آوازیں، ایک رونق، ایک گہما گہمی، اعتکاف، نمازی روزہ دار عبادت کرنے والے اللہ کے مہینے میں مسجدوں میں آ کے عبادت کرتے تھے۔ افطار ہوتا تھا، مسجدوں میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر گیا، تمام ہوا۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ مسجد کے واسطے یہ نہیں ہے کہ ہم نماز جب مسجد میں پڑھیں تبھی ہماری نماز ہوگی، ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم اگر گھر میں نماز پڑھیں تب بھی ہمیں وہی ثواب ملے گا، مسجد میں پڑھیں گے تب بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ نماز واجب ہے، آپ کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں، راستے میں ہوں، یہاں تک کہ کوئی شخص اگر ڈوب رہا ہے تو اس کے واسطے بھی نماز ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں عبادتیں کیں، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں، اپنے گھروں میں اعمال کیے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی، اپنے گھروں ہی میں بیٹھ کے جب وہ شبائے غم آئیں اور وہ ایام غم آئے جو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخیں تھیں، تو ہم نے اپنے گھروں ہی سے بیٹھ کے گریہ کیا، آنسو بہائے، سر و سینہ پیٹا، نوحہ خوانی کی، سینہ زنی کی، آن لائن مجلسیں کی۔ ہمارے پاس یہ ایک ذریعہ آن لائن ذریعہ ہے، ہمارے پاس یہ ایک ذریعہ، یہ ٹی وی چینل کا ذریعہ ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، حسینی چینل نے پورے رمضان بھر مسلسل ایک مہینے آپ کو رمضان کے پروگرام دکھائے۔ جیسے جیسے تاریخیں آگے بڑھتی رہیں یہ پروگرام دکھاتے رہے اور اس کے ذریعے سے مومنین، چاہنے والے فیض حاصل کرتے رہے۔ بہرحال یہ چینل آپ کا چینل ہے اور اس کا خیال رکھنا، کیسے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کیسے اس مالی تنگی کے زمانے میں اس کو چلایا جائے، یہ سب بھی ہمارا آپ ہی کا فرض بنتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ہمارا مذہبی چینل ہے اور اس مذہبی چینل کی بقا جو محرم میں 2 مہینے 8 دن اور سال بھر مجالس، محافل، قصیدہ خوانیاں، رمضان کے پروگرام، خوشی و غم کی تاریخوں میں مختلف پروگرام آپ کے گھروں تک، آپ تک پہنچاتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، ہمیں جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ تو گزر گیا، تمام ہو گیا اور عید آ گئی۔ عید بھی ایک اسلامی عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے عید کا دن۔ ہمارے پاس عید کا تصور دوسرا ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے پہن لیں، سوئیاں کھا لیں، ایک دوسرے کے گلے مل لیں، ایک دوسرے کے گھر چلے جائیں، ہم اس کو عید مانتے ہیں، ہم اس کو عید کہتے ہیں، اور اسی میں مسجد میں جا کر کے ہم نے 2 رکعت نماز عید پڑھ لی، یہ ہماری عید ہو گئی۔ لیکن اگر آپ اسلامی نظریے سے، اسلامی نقطہ نظر سے عید کو آپ دیکھیے تو عید کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان میں 30 روزے یا 29 روزے، جیسا چاند آ جائے، 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد جب عید کی رات آتی ہے
جب چاند فلک پر نمودار ہو کر کے اطلاع دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور اب شوال کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو اس رات ہمارے مذہب نے ہم پر واجب کیا ہے کہ ہم فطرہ نکالیں۔ یہ عید الفطر کہلاتی ہے، ہم پر فطرہ واجب ہے، ہمیں فطرہ نکالنا ہے، ہمیں فطرہ دینا ہے۔ فطرہ کتنا دیا جائے اس کے متعلق ہمارے علماء آپ کو بتاتے ہیں، مگر پھر بھی میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ جو غذا آپ کھا رہے ہیں، گیہوں خرید کے آپ کھاتے ہیں تو 3 کلو گیہوں جس قیمت کا ہے وہ آپ فطرے میں دیجئے پیسے، یا 3 کلو گیہوں دے دیجئے۔ آٹا آپ بازار سے مارکیٹ سے لے کے کھا رہے ہیں، جس قیمت کا آٹا آپ خرید رہے ہیں اس قیمت کے پیسے آپ دیجئے، 3 کلو آٹے کی قیمت دیجئے۔ اگر آپ کی غذا میں چاول ہے تو آپ چاول کے پیسے دیجئے 3 کلو، 3 کلو 3.25 سیر کہا جاتا ہے، جس کو اب اگر آپ کلو میں کیلکولیٹ کیجئے تو لگ بھگ 3 کلو آتا ہے، تو 3.25 سیر ہے، یہ فطرہ ہے، یہ واجب ہے۔ لیکن اسلام نے، مذہب نے یہ نہیں کہا ہے کہ غریب آپ کے دروازے پر آ کے فطرے کی رقم لے کے جائے گا۔ آپ کو غریب کا دروازہ تلاش کرنا ہے، آپ جائیے اور رات کو، عید کی رات کو غریب کے دروازے پر جا کر کے آپ فطرہ دے کے آئیے۔ مستحق آپ کے دروازے پر نہیں آئے گا۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیوں آپ کو بھیجا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا شے ہے، یہ آپ کو پتہ چلتی ہے کہ بھوک میں کتنی اذیت ہوتی ہے۔ وہ تو روزہ مجبوری کا نام نہیں ہے، روزہ اختیار کا نام ہے۔ آپ اپنے اختیار سے بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، مگر آپ کو بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے، آپ کو پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جب 30 دن ہو جائیں تو آپ کو ان غریبوں کا، ان مستحقین کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے دروازے کے اوپر آپ کو جانا چاہیے۔ یہ ایک دن آپ کو ٹوکن کے طور کے اوپر بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جائیے، اور یہ ایک دن کے لیے نہ جائیے بلکہ اسلام نے ایک دن آپ کو بھیج کر کے 365 دن کے واسطے وہ دروازہ دکھا دیا ہے، تاکہ آپ برابر اس کے ذریعے سے اس کی مدد کرتے رہیے جو صاحب اعانت ہے یا جو مستحق ہے یا جو کمزور ہے۔ یہ ہے فلسفہ عید کا اور فطرے کا۔ اور پھر عید کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، نئے کپڑے پہن لیے، سوئیاں کھا لیں، گلے مل لیے، ایک دوسرے کے یہاں، دوستوں کے یہاں، عزیزوں کے یہاں، رشتہ داروں کے یہاں چلے گئے، ہماری عید ہو گئی۔ کسی نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا اور ان سے معلوم کیا، ان سے پوچھا کہ یا علی آپ بتائیے کہ عید کیا ہے؟ عید کے متعلق مولا کائنات سے سوال کیا۔ اللہ اکبر، ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار مولا کائنات پر، خدا کی قسم کیا جواب دیا ہے مولا علی نے۔ کہا سنو، تمہارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن تم سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو۔ دیکھا آپ نے کیا فرمایا مولا علی نے کہ جس دن آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، یعنی جس دن آپ کوئی گناہ نہ کیجئے، جس دن آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے، وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اب ہم کو مذہب نے آزاد چھوڑ دیا، علی نے ہم کو بتا دیا کہ جس دن آپ کوئی گناہ نہ کیجئے وہ دن آپ کے واسطے عید کا دن ہے۔ تو اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم سال کے بقیہ دنوں میں گناہ کر کے وہ دنوں کو ہم معصیت کے دن بنا لیں، یا اس دن کوئی گناہ نہ کر کے ہر دن کو ہم عید کا دن بنا لیں، جو دن ہم سے گناہ نہ ہو اور جس دن ہم سے اللہ کی فرمانی نہ ہو، جس دن ہم سے اسلام اور دین کی نافرمانی نہ ہو، وہ دن ہمارے واسطے عید کا دن ہے۔ بہرحال
لاک ڈاؤن کا فیس چل رہا ہے اور اس فیس میں اس دوران ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی اپنے خیال رکھنا ہے، اور اس سوشل ڈسٹنسنگ میں جو بھی ہمارے کو ہدایات دی جا رہی ہیں ان کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے۔ عید کی نماز ہم اپنے گھر میں پڑھیں، آپ اپنے گھر میں نماز عید ادا کر سکتے ہیں، اس کے واسطے مسجد کی شرط و مسجد کی قید نہیں ہے، اور نماز عید کے واسطے جماعت کی قید بھی نہیں ہے، جماعت کی شرط بھی نہیں ہے، جیسے نماز جمعہ اکیلے نہیں ادا ہو سکتی ہے، لیکن عید کی نماز آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، فرادہ ادا کر سکتے ہیں۔ بے شک ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیں، نماز عید ادا کریں اور سوشل ڈسٹنسنگ بنائے رکھیں، اس واسطے کہ یہ ہماری اور آپ کی دونوں کی صحتوں کے واسطے ہے۔ اس سے دونوں کا خطرہ ہے، آپ کو بھی خطرہ ہے، ہم کو بھی خطرہ ہے۔ یہ ایسا موذی مرض جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس دن کے وسیلے سے، اس دن کے واسطے سے جس دن کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ہم نماز عید جو پڑھتے ہیں اس کے اندر قنوت پڑھتے ہیں، قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم جعلتہ للمسلمین عیدا۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ معبود پالنے والے، وہ دن جس دن کو تو نے روز عید قرار دیا ہے، پالنے والے ہمارے لیے عید کا دن وہ دن ہو جائے جس دن اس دنیا سے کرونا جیسی بیماری ختم ہو جائے اور تمام انسانیت، تمام انسان اس سے محفوظ ہو جائیں۔ وہ دن عید کا دن ہو ہمارے واسطے، اس لیے کہ انسانیت کی بقا بھی بہت بڑی شے ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس نے اگر ایک بے خطا بے قصور انسان کو مارا، قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ تو اگر اس بیماری سے ایک انسان مرا ہے تو سمجھئے پوری انسانیت مری ہے، ایک انسان بھی بچ گیا ہے تو پوری انسانیت بچ گئی ہے۔ بہرحال ہم کو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے، اور ان تمام باتوں کے پیش نظر ہمیں اپنے گھروں ہی میں رہ کر کے عید کا یہ جو موقع اور عید کا تہوار، اس دن اللہ کی عبادت بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت کے واسطے رمضان ہی کا مہینہ ہے اور جہاں رمضان تمام ہوا ہم عبادتوں کو بھول جائیں۔ نہیں، رمضان میں تو ہماری مہینہ بھر ٹریننگ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں ایک مہینے ہم کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیا تم کو ایک مہینے ٹریننگ دے دی گئی ہے تاکہ 11 مہینے تم اسی ٹریک کے اوپر چلتے رہو؟ ہم ویسے ہی نمازیں پڑھیں، ویسے ہی عبادتیں کریں، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کریں، ویسے ہی اللہ اللہ کریں، اور ویسے ہی ان تمام گناہوں سے بچیں جس سے بچنے کے واسطے ہمارے مذہب نے کہا ہے، ہمارے دین نے کہا ہے، ہمارے اسلام نے کہا ہے، ہمارا اللہ چاہتا ہے، ہمارا رسول چاہتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں، اور عید کے اس مبارک موقع کے اوپر تمام امت مسلمہ یہ اللہ کی سرکار میں دعا کرے کہ اللہ ہم کو اس بیماری سے نجات دے اور ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ وعلیکم السلام۔